والد صاحب کی جوتے بنانے کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی۔ بڑا بھائی بیمار ہوا تو علاج کے لیے ہسپتال لے گئے۔ بھائی کا جگر خراب ہو گیا تھا۔ ہسپتال والوں نے ایک بڑے ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیا، جہاں ایسی جدید مشینیں تھیں جو کسی اور ہسپتال میں نہ تھیں۔ ہم کراچی آ گئے، ہوٹل میں کمرہ لیا اور بھائی کو ہسپتال داخل کرا دیا۔ کافی دن علاج ہوتا رہا مگر شفا یابی نہ ملی اور میرے والد کی امیدوں کا چراغ بجھ گیا۔ یہ ہسپتال اتنا مہنگا تھا کہ لاکھوں کا بل آ گیا۔ ابا کی فیکٹری بک گئی اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ قرض پر قرض چڑھنے لگا۔ والد نے اس دوران نوکری کی بھی کوشش کی مگر نہ ملی، یہاں تک کہ نان شبینہ کے لالے پڑ گئے۔ برے وقت کا ساتھی کوئی نہیں ہوتا۔ رفتہ رفتہ دوست احباب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ قرض دار الگ تنگ کرنے لگے۔ ابا اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے کہ ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی اور ہم باپ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ میرے 4 ماموں تھے، ان سب نے مل کر امی کو کرائے کا مکان لے کر دیا۔ ہم والدہ سمیت 7 نفوذ تھے۔ چاروں ماموں مل کر ہمارا خرچہ اٹھانے لگے۔ ہر ماہ باری باری راشن لا کر دینے لگے۔ یوں کچھ تنگی کے باوجود ہماری عزت سے گزر بسر ہونے لگی۔ میں بہت حساس تھی، اچھا وقت دیکھا تھا۔ اچانک جو حالات میں تبدیلی آئی، ذہن نے اس کا گہرا اثر قبول کیا۔ دنیا کی رونقوں سے دلچسپی ختم ہو گئی۔ کوئی لطیفے سناتا، کوئی مذاق کی بات کرتا، مجھ کو ہنسی نہ آتی۔ اکیلے میں بیٹھتی، آنسو بہنے لگتے۔ چھپ کر واش روم میں دیر تک روتی رہتی۔ باہر آتی، آنکھیں سرخ ہوتی۔ اداسی نے رفتہ رفتہ دل کو مٹھی میں لے کر مسلنا شروع کر دیا۔ میٹرک میں بھی پڑھائی کی طرف دھیان نہ دے پائی۔ میری چپ نے مجھ کو کھانا شروع کر دیا۔ پہلے تو گھر میں کسی نے توجہ نہ دی۔ جب میں نے ہنسنے بولنے کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تو والدہ چونکی۔ روز بروز میں کمزور اور پیلی پڑتی جاتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بیٹھے بیٹھے گرنے لگتی، ہاتھ پاؤں لرزنے لگتے اور حالت غیر ہو جاتی۔ والدہ گھبرا گئیں۔ بڑے ماموں کو بلا کر میری کیفیت بتائی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو کوئی مرض تو نہیں ہے مگر بہت سوچنے سے ڈپریشن میں چلی گئی ہے۔ اگر ابھی توجہ نہ دی تو آگے چل کر مرض بڑھ سکتا ہے۔ اس کو خوش رکھیں، گھمائیں پھرائیں، اچھی امید دلائیں، کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اس کے ذہن پر دباؤ پڑے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ سکون کی دوائیں بھی دیں۔ ڈاکٹر کی ہدایات پر گھر والے زیادہ دن تک عمل نہ کر سکے۔ امی بیچارے کو 100 بکھیڑے تھے۔ میرا مرض بڑھنے لگا، دورے پڑنے لگے، تب ماں گھبرا گئیں۔ کسی نے کہا کہ سایہ ہو گیا ہے، اثرات ہیں، دم درود کرائیں۔ وہ مجھے لے کر دم کرنے والوں کے پاس پھرنے لگیں۔ غرض گھر کا سکون میری وجہ سے غارت ہو گیا۔ منجلے ماموں نے اپنے ایک دوست سے تذکرہ کیا، ان کی بہن کے ساتھ بھی کچھ ایسا مسئلہ ہو چکا تھا۔ اس شخص نے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کا پتہ دیا۔ ماموں ان کے پاس لے گئے۔ وہ ایک بہت اچھا اور سمجھدار ڈاکٹر تھا۔ اس نے کچھ دن بلایا، میرا علاج کیا، کاؤنسلنگ کی، حالات جانے اور اللہ کی مہربانی سے میری حالت سنبھل گئی۔ میں دکھ، رنج اور مایوسی کی کیفیت سے نکل آئی، مگر میٹرک کا امتحان نہ دے سکی جس کا مجھے آج تک رنج ہے۔ میں ہر نماز کے بعد ماموں کی درازی عمر کی دعا کرتی تھی کہ یہ ہماری سرپرستی نہ کرتے تو کیا ہوتا۔ ان کی بیویوں نے خاصا ادھم مچایا تو بھی انہوں نے امی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ میرا بھائی عرفان مجھ سے 2 برس بڑا تھا۔ میں اس کے لیے بھی دعا کرتی کہ خدا اس کو نیک بنائے۔ بڑے بھائی کے بعد اب وہی ہماری امیدوں کا سہارا تھا۔ دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ میرا بھائی 18 سال کا ہو گیا۔ بڑے ماموں نے اس کو اپنی دکان پر رکھ لیا اور تنخواہ دینے لگے۔ اس طرح ہمارے دن پھرنے لگے۔ بھائی کو کاروبار کا تجربہ ہو گیا تب ماموں نے مل کر اس کو علیحدہ دکان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی اور بھائی کی آمدنی میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ ہمسایوں کی طرف آنا جانا رہنے لگا۔ پڑوسن کے توسط سے میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ان دنوں میری عمر 16 سال تھی۔ چہرے پر نوخیزی کا روپ تھا۔ لڑکے والے امی کے پیچھے پڑ گئے۔ امی نے ماموں کو بتایا۔ انہوں نے بیوی سے کہا کہ میری بہن کے ساتھ جا کر رشتہ دیکھو اور مجھے بتاؤ۔ امی سیدھی سادی تھی۔ ممانیوں نے لڑکا پسند کیا مگر زیادہ چھان بین کسی سے نہ کی۔ ماموں کو اچھی رپورٹ دی گئی، میرا رشتہ پکا کر دیا۔ یوں میری جلدی شادی ہو گئی۔ میرے شوہر کا نام وجاہت تھا، اپنے نام کی طرح وجیح اور خوبصورت تھے۔ عمر بھی ان کی 19 سال تھی۔ والدین کے لاڈلے اور نازوں کے پلے، کوئی سخت کام نہیں کر سکتے تھے۔ چھاؤں میں پلے بڑے، ذرا سی دھوپ سے کملانے لگتے تھے۔ کچھ دن مجھ سے پیار جتلایا، بعد میں غفلت برتنے لگے۔ صبح نکلتے تو رات کو دیر سے لوٹتے۔
ان کے والد سعودی عربیہ میں تھے، کوئی بڑا بھائی نہ تھا۔ ماں بیچاری لاکھ سمجھاتی لیکن وجاہت ان کی ایک نہ سنتے۔ یہ بات بھی عجیب لگتی تھی کہ نئی شادی ہے پھر بھی گھر میں نہیں ٹکتے۔ ایک دن میں بہت روئی، قسم دی کہ بتائیے آخر کہاں جاتے ہیں۔ کچھ نہ بتایا اور زیادہ افسردہ رہنے لگی۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے میری حالت پر رحم کھایا کہ میں امید سے ہو گئی۔ امید کی ایک کرن میرے زندگی میں چمکی اور شادی کے 1 سال بعد ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ میں نے جانا کہ وجاہت پلٹ آئیں گے، میری جانب نہ صحیح اپنی بچی کی کشش تو ان کو ہماری طرف کھینچ ہی لائے گی، مگر انہوں نے بچی میں بھی دلچسپی نہ لی اور نہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا۔ بچی کو پا کر میرا دل شاد ہوا تھا۔ سوچو کہ بھور سے نکل کر اپنی معصوم گڑیا کے پیار میں گم ہو گئی۔ وجاہت اپنے معمولات میں گم تھے، ہمیں کچھ علم نہ تھا کہ کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ ان کے والد روپیہ بھجواتے رہتے اور یہ عیش اڑاتے رہتے۔ میرے سسر روپیہ وجاہت کے اکاؤنٹ میں ہی بھجواتے تھے کیونکہ ساس بینک کے معاملات جانتی نہ تھی۔ والدہ کو پورا خرچہ دے کر باقی روپیہ جانے کہاں خرچ کراتے تھے۔ ان کے پاس ہمیشہ جیب میں بہت روپے ہوتے تھے مگر معلوم نہ تھا کہاں خرچ کرتے ہیں۔ روز و شب گزرتے رہے، ان کے معمولات میں فرق نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نواز دیا جو ہو بہو وجاہت کی شکل تھا۔ اپنے شوہر کا پرتو سمجھ کر بیٹے کی محبت میں کھو گئی۔ بیٹے کی محبت نے مجھ کو شوہر کی فکر سے آزاد کر دیا تھا۔ شادی کو 12 سال گزر گئے۔ سسر صاحب اس جہان سے گزر گئے۔ ساس کا بھی 2 سال بعد انتقال ہو گیا۔ بچے اسکول جانے لگے۔ میں پھر سے اکیلی رہ کر سوچو کے بھنور میں پھنسنے لگی، مگر وجاہت کی روش میں کچھ فرق نہ آیا۔ وہ اسی طرح روز رات کو چلے جاتے اور صبح دیر سے لوٹتے۔ اب تو گھر، بچوں اور ہم سب سے بالکل ہی بے نیاز ہو گئے۔ سسر کے بعد ان کی جمع پونجی کچھ عرصہ کام آئی، پھر یہ خالی ہاتھ ہو گئے۔ گھر کے حالات میں ابتری آنے لگی۔ میں خرچ سے پریشان رہنے لگی اور وجاہت کبھی میری ماں کبھی بھائی عرفان سے جا کر قرض مانگنے لگے۔ وہ اس وجہ سے انکار نہ کرتے کہ شاید بچوں کی خاطر قرض مانگتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ دیا اور وجاہت نے کبھی واپس نہ لوٹایا، مگر یہ روپیہ وہ گھر اور بچوں پر صرف نہ کرتے۔ ان دنوں میں خرچے کے لیے اس قدر تنگ تھی کہ چیخ چیخ کر رونے کو جی کرتا تھا۔ امی کو نہ بتاتی کہ پریشان ہوں گی۔ ایک دن بڑے ماموں آ گئے۔ میں رو رہی تھی اور کھانے کو کچھ نہ تھا، حتیٰ کہ گھر میں بچوں کا دودھ بھی نہ تھا۔ ماموں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ خود پر قابو نہ پا سکی اور سب احوال کہہ دیا۔ وہ بھی فکر مند ہو گئے، کچھ رقم دے گئے۔ اگلے روز پھر آئے اور کہا کہ راشن میں جو چاہیے مجھے فہرست لکھ کر دے دو۔ بچوں کے دودھ کے لیے گوالے کو لگوا دیا جو روز شام کو گھر دودھ دینے کو آنے لگا۔ اگلے دن وجاہت آئے، بتایا کہ اس طرح ماموں آئے تھے، راشن ڈلوا گئے ہیں۔ بھائی عرفان اور امی سے کیوں کر کہتی، ان سے تو تم روپیہ لے جاتے ہو، آخر بتاؤ تو یہ روپیہ کہاں خرچ کرتے ہو؟ بولے روپیہ کسی کاروبار میں لگایا ہے، ایک دوست بزنس کرتا ہے، اس کے کاروبار میں حصہ ڈالا ہے، زیادہ سرمایہ ایک ساتھ نہیں دے سکتا، لہٰذا قسطوں میں دے رہا ہوں، جب منافع ملنے لگے گا تو میرے ساتھ تمہارے بھی دن پھر جائیں گے۔ جھوٹی امید کی کرن میرے دل میں جگا کر وہ لمبی تان کر سو گئے۔ انسان کا صبر کب تک ساتھ دیتا ہے؟ میں نے بھی حوصلہ ہار دیا تھا۔ میں ٹو میں لگ گئی کہ آخر یہ ایسی پراسرار زندگی کیوں اور کہاں گزار رہے ہیں۔ میرے اور بچوں کے پاس تو ہوتے نہیں اور نہ گھر کے مسائل میں دلچسپی لیتی ہیں۔ لاکھ کوشش کے باوجود میں اور میرے میکے والے نہ جان سکے۔ بھائی اور ماموں نے بالآخر میرا اور میرے بچوں کا خرچہ اٹھا لیا۔ وجاہت نام کے جیون ساتھی رہ گئے۔ یہ کڑا وقت بیت گیا اور پھر وہ دن بھی آیا جب میرے بیٹے نے میٹرک پاس کر لیا اور کالج چلا گیا۔ بیٹی پھر بھی باپ سے پیار کرتی تھی، شاید بیٹیاں ہوتی ہی پیار کرنے کے لیے ہیں، لیکن میرا بیٹا ایان اب باپ سے شاکی رہنے لگا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے والد سے نفرت نہ کرے، لیکن اس کو باپ کا پیار ملا نہ تھا تو کیسے وہ ان سے محبت کرتا۔ اب ایان میں ایک قسم کی ضد اور چڑچڑا پن پیدا ہو گیا، ذرا سی بات پر لڑنے لگتا۔ میں سمجھاتی تو اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آتی۔ ہر ماہ ایان میرے بھائی اور میرے ماموں سے خرچے کے پیسے اور راشن لاتا، مگر یہ سب اس کو گراں بھی گزرتا۔ یہاں تک بھی بات قابل برداشت تھی، لیکن جب وجاہت نے خرچے کی یہ رقم بھی ہم سے چھپٹنے کی کوشش کی تو ایان نے کھلم کھلا بغاوت کر دی۔ اس پر باپ اور بیٹے میں ٹھن گئی۔ ہماری پریشانیاں بڑھنے لگیں۔ اب بچیاں بڑی ہو گئی تھیں۔ ایک روز وجاہت نے غصے میں ایان کو نکل جانے کو کہا۔ وہ گھر سے نکلا تو واپس نہ آیا۔ میرا روتے روتے برا حال تھا۔
दिन रात बेटे के लौट आने की दुआ करती थी, लेकिन वजाहत को ज़रा भर भी परवाह न थी कि हमारा जवान साल बेटा कहाँ गया है, इधर रह गया है और किस हाल में है। सोचती, या अल्लाह, ये कैसा बाप है जिसको अपने जवान बेटे की फ़िक्र नहीं है। मुझे इल्म न था कि अयान क्या दिल में ठान कर निकला है। उसने बाप का पीछा किया और इस पुरासरार आदमी की पुरासरार ज़िंदगी का वो राज जान ही लिया जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद थी। किसी न किसी तरह इस ठिकाने का भी पता लगा लिया जहाँ वजाहत जाते थे, रातों को रह जाते थे। ये वजाहत के एक दोस्त का मकान था जो अकेला रहता था। ये अपना वक्त उसके साथ गुजारते थे और रुपया भी उस पर निछावर करते थे। ये दोस्ती अभी की नहीं, लड़कपन से थी। उससे इकरार किया था कि उम्र भर शादी नहीं करूँगा ताकि हमारी दोस्ती के दरमियान कोई और ना आ जाए, मगर वालिदैन के दबाव में शादी कर ली। बेटा जब इस मकान के अंदर गया तो बाप को इस अजीबो गरीब दोस्त के हमरा पाकर हैरत ज़दा रह गया। वजाहत ने उसको गालियाँ दी, तब भी वो तैश में आया और पिस्तौल निकाल लिया। इस छीना झपटी में फायर हो गया और गोली वजाहत के दोस्त को लगी। वो दम तोड़ गया। हैरत तो सबको इस वक्त हुई जब बाप ने बतौर चश्मदीद गवाह बेटे के खिलाफ गवाही दी और उसको पकड़वा दिया। उसको दोस्त के मरने का इस कदर सदमा था कि अपने बेटे को फांसी की सज़ा से बचाने को वकील भी न किया। उसके बाद वो हमेशा के लिए कहीं चला गया, मगर हमारी ज़िंदगी में उम्र भर के लिए अंधेरे उंडेल गया। आज भी सोचती हूँ खुदा जाने वो कैसा दोस्त था और वजाहत से उसकी दोस्ती किस किस्म की थी। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।